السلام نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ تم مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب ہے اور یہودی کے بچے تیرا جو ہے وہ وقت آ چکا ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جا۔ اب اس نے جو ہے وہ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوا اور کہنے لگا کہ آپ نے بالکل سچ کہا، میں تو امتحان کی نیت سے آیا تھا کہ اگر تو واقعی ان کو پتہ چل گیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اسلام سچا ہے اور ان کے نبی کا فرمان سچا ہے، اور اگر نہ پتہ چلا تو پھر یہ بات تو ہے بناوٹ ہی ہے، پھر حقیقت تو کوئی نہیں ہے۔ تو جو اللہ اپنے اولیاء کو دکھاتے اور سجھاتے ہیں، ہماری سوچ اور ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اسی بات کو جو ہے وہ ایک عالم نے آ کر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے سامنے پیش کر دیا۔ اس نے کہا حضرت یہ جو بات ہے کہ اللہ والے قلندر حج گویت دیدہ گویت، اللہ والے جو بات کرتے ہیں ان کی دیکھی بھالی ہوتی ہے، ان کی بات کو ایسے ہی اٹکل اور جو ہے وہ ہوا میں لاٹھی مارنا سمجھ کر ان کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ ان کی بات پر عمل کیا جائے، سمجھ میں آئے تو بھی کر لیا جائے، سمجھ نہ آئے پھر بھی کر لیا جائے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہوتا ہے؟ نہیں، غیب کا علم نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ اپنی رحمت سے باتیں سجھا دیتے ہیں جس کا دوسرے بندے کو کبھی جو ہے وہ ادراک ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمانے لگے اچھا میں تمہیں یہ بات سمجھاؤں؟ جی حضرت سمجھائیں۔ حضرت نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو کہ تم جو ہے وہ حسن بازار چلے جاؤ۔ حضرت اس عالم کو فرما رہے کہ تم حسن بازار چلے جاؤ اور وہاں جا کر ان سے کہو کہ جو نئی نویلی لڑکی آئی ہے میری اس سے ملاقات کروا دو۔ اب وہ عالم سے شرمائے کہ میں کیسے جاؤں وہاں پر، مجھے جاتے ہوئے دیکھ کے میں تو زندگی گزارنے جوگا نہیں رہوں گا۔ ایک دن گزر گیا، اگلے دن حضرت کے پاس آئے۔ حضرت نے فرمایا بھائی گئے تھے؟ حضرت میں تو راستے سے واپس آ گیا، میں کیسے جاتا، میں تو جینے جوگا نہیں رہوں گا۔ فرمایا بھائی اب بھی وقت ہے، چلے جاؤ۔ چلے گئے، ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور پریشانی سے عجیب حالت ہے۔ وہاں جا کے اور پسینے چھوٹے ہوئے ہیں اور پریشانی سے عجیب حالت ہے۔ وہاں جا کے لڑکھڑاتی زبان سے ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو نئی بچی آئی ہے وہ مجھے جو ہے اس کے ساتھ ملاقات کروا دو۔ انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ، ابھی جو ہے وہ تیار ہو کے آ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ عالم کمرے میں بیٹھے اس کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا، ایک بچی جو ہے وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی جو نظر پڑی تو وہ جا کے اپنے اس جو ہے وہ عالم کے ساتھ لپٹ گئی اور کہنے لگی ابو جی، ابو جی۔ اب باپ بھی دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے، بیٹی بھی دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں۔ معاملہ کیا بنا؟ معاملہ یہ بنا تھا کہ اس عالم نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، رخصتی کی تھی، بارات کو رخصت کر دیا تھا۔ اس زمانے میں پیدل کے سفر ہوتے تھے، کئی مرتبہ قافلے لوٹے جاتے تھے، تو قافلہ لٹا اور انہوں نے دلہن کو اغوا کر لیا اور لا کے اس کو حسن بازار میں بیچ دیا۔ اب اس بچی کی عزت لٹنے والی تھی، اللہ نے اپنے ولی کو اس کا ادراک اور احساس کروا دیا۔ فرمایا جاؤ، چلے جاؤ، جا کے وہاں حسن بازار میں نئی لڑکی سے ملاقات کر لو۔ دیکھنے میں یہ لگتا ہے جیسے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ بدکاری کے لیے بھیجا جا رہا ہے، اور اندر حقیقت یہ ہے کہ اپنی بیٹی کی لٹتی عزت کو بچانے کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ اب یہ عقل کسی دنیا دار کی ایسی جگہ پہ کام آئے گی؟ تو ان بزرگوں نے جب پیسے دیکھے تو کہنے لگے کیا چاہیے؟
اس نے سامان بتایا، حضرت نے دے دیے. اس نے کہا کوئی پتہ نہیں چلا. جا کے اپنے جیسے ایک اور ٹھگ کو بتا دیا، اور جی بابا جی بیٹھے تو کوئی پتہ نہیں لگا. ہاں، اس کے پاس بھی کھوٹے پیسے پڑے ہوئے تھے، وہ بھی لے کے آگے حضرت کو دیے. حضرت پیسے پکڑے، سوچنے لگے یہ میرے نبی کا امتی ہے، میرے نبی کا امتی ہے، میں اس کو واپس کروں تو کیسے کروں؟ یہ جھوٹ تو نہیں بول سکتا. پھر یہ ایسا کر رہا ہے، لگتا ہے کسی مجبوری نے اس کو اس راہ پہ لگا دیا ہوگا. اس کو بھی سامان اٹھا کے دے دیا. چند دنوں کے بعد ایک اور آ گیا، چند دنوں کے بعد ایک اور آ گیا. اللہ کی شان یہ سلسلہ چلتا رہا. حضرت نے الگ سے ایک تھیلا بنا لیا، اس میں کھوٹے سکے ڈالتے رہتے تھے اور دھوکے کھاتے رہتے تھے. لوگوں کے سامنے پاگل بنے ہوئے تھے، سادے بنے ہوئے تھے، اور اللہ کی نظروں میں یہ معزز بنتے جا رہے تھے. ان کی صحت خراب ہو گئی، بیماری آ گئی. تو ایک دن جو ہے وہ چارپائی پہ لیٹے ہوئے ان کو محسوس ہوا جیسے میری حالت بگڑ رہی ہے، تو میرا شاید اللہ کے بعد جانے کا وقت آ گیا. اپنے بیٹے سے کہنے لگے، بیٹا جاؤ وہ فلاں جگہ پیسوں کی تھیلی پڑی ہے، وہ اٹھا لاؤ. وہ بیٹا ان کے مزاج کو سمجھتا تھا کہ ابو جی نے تو کبھی دکان کے رکھے ہوئے پیسے گنے بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ بزرگوں کا یہ مزاج ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو دیتے ہیں تو بس اللہ کے بھروسے پہ رکھ دیتے ہیں. گن گن کے خوش ہونا اور ان کو سنبھال کے رکھنا، یہ وصف اللہ نے کافروں کا قرآن میں بیان کیا ہے کہ وہ الذی جمع مالا وعددا، مال جمع کرتے ہیں اور گن گن کے رکھتے ہیں. تو اگرچہ گننا گناہ نہیں ہے، لیکن وہ اس مشابہت سے بچنے کے لیے گننا ہی چھوڑ دیتے ہیں. چونکہ بیٹا مزاج جانتا تھا، اس کو بڑا عجیب لگا کہ ابو جی نے تو کبھی بھی یہ نہیں کیا، اور آج زندگی کے آخری لمحات ہیں اور یہ مجھ سے پیسے مانگ رہے ہیں. کہا ابو جی چھوڑیں، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ اللہ کی طرف رجوع کریں. فرمانے لگے نہیں بیٹا لا دو مجھے. وہ گیا اور جا کے وہ تھیلی اٹھا کے لے آیا. لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے یہ منظر دیکھا کہ وہ بزرگ جو ہے وہ سیدھے لیٹے ہوئے. جیسے ہی اس نے پیسوں کی تھیلی لا کے پیش کی، حضرت نے اپنے ہاتھوں پہ یوں رکھی اور آسمان کی طرف اٹھایا اور آنکھوں میں آنسو دے کہنے لگے، اللہ تو جانتا ہے میں تیرے بندوں سے کھوٹے سکے لیتا رہا اور میں کھرا سودا دیتا رہا. اللہ آج میرا بھی تیرے پاس آنے کا وقت ہے. میرے عمل تو کھوٹے ہیں، لیکن تو اس کے بدلے مجھے اپنی کھری رضا عطا فرما دینا. تو اللہ تعالیٰ کے یہ بندے دنیا میں دھوکے کھا کے، دنیا میں بھولے بن کے، دنیا میں یہ سادے بن کے یہ یوں زندگی گزار جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو سنوار لیا کرتے ہیں. جس نے اپنی زندگی کا مقصد آخرت کو بنا لیا ہو، اس کی اللہ کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہوتی ہے. اگر وہ اللہ سے کہہ دیں تو اللہ تعالیٰ ان کی ایک دعا پر پورے کے پورے جنگل کو سونے کا بنا دیتے ہیں. ہم ہیں نا ٹکے ٹکے کے پیچھے ہماری جان جاتی ہے. ہم ہوئے جو پجاری اسی کے. سندھ کے ایک علاقے میں ہم گئے تو وہاں کے لوگوں نے مجھے تعارف کروایا کہ یہاں ایک فلاں بزرگ گزرے ہیں اور بڑے اللہ والے تھے، تو آپ ان کی قبر پہ دعا کے لیے چلیں گے؟ میں نے کہا میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی، ضرور جاؤں گا. پھر انہوں نے مجھے بتاتے ہوئے کہا کہ جی یہاں پر یہ جو فلاں زمین ہے یہ بھی ان کے نام پہ ہے، یہ جو فلاں گاؤں ہے یہ بھی ان کے نام پہ ہے، وہ فلاں جو رقبہ ہے وہ بھی ان کے نام پہ ہے. اور وہ جو تعارف کروا رہے تھے اتنا انہوں نے بتایا، میں حیران ہو گیا کہ اتنے امیر تھے. کہنے لگے نہیں، وہ جاتے تھے لوگوں کے لیے دعا کرتے تھے، لوگ ان کو بڑے بڑے نذرانے اور ہدیے دیتے تھے، اور حضرت اٹھنے سے پہلے ہی وہاں کے جو غریب اور بیوہ اور محتاج اور مسجد کے جو امام ہوتے تھے وہ ساری ان کے نام کر دیتے تھے. لوگوں کو حضرت سے کسی قسم کا کوئی خوف خطرہ نہیں تھا. کسی نے حضرت کی دی ہوئی زمین کو اپنے نام بھی نہیں لگوایا. آج تک نسل در نسل حضرت کے نام سے ہی وہ رقبے چل رہے ہیں. یہ تھے اللہ والے کہ دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. اللہ ان کے بارش کی طرح ان کے اوپر دنیا کو برسا رہے ہیں، لیکن ان کی ادھر توجہ اور التفات ہی نہیں.